لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. جو چیز ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، جو چیز ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہباں نہیں پڑھتے. جو چیز ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہباں نہیں پڑھتے. یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے اخبار تو پڑھ لیتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتہ رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں. کچھ باتیں رہ گئی تھی، ارادہ تھا زکوٰۃ کے اوپر گفتگو کرنے کا، لیکن ضروری تھا کہ رمضان المبارک کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے اور اس مبارک ماہ کو جو مقام ملا ہے، کس کی وجہ سے ملا ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے. رمضان المبارک کو جو مقام ملا ہے اور جو عزت ملی ہے وہ قرآن مجید کی بدولت ملی ہے. قرآن پاک کی بدولت رمضان المبارک کے مہینے کو اعزاز بخشا گیا، اسے عزت دی گئی. اگر قرآن اس مبارک مہینے میں نازل نہ ہوتا تو رمضان المبارک کی کوئی عزت اور عظمت نہ ہوتی. گویا اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہی رمضان المبارک کے مہینے کے لیے باعث عزت، قابل افتخار ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا. ہدی للناس، یہ قرآن پاک ہدایت ہے لوگوں کے لیے. دیکھو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا، انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کے سلسلے کو جاری و ساری فرمایا. نبیوں اور رسولوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالی بھیجتے رہے. تو گویا ہدایت کے مرکز کتنے ہیں؟ ایک ہدایت کا مرکز ہوتا ہے جہاں سے ہدایت ملتی ہے، آدمی صحیح راستے پر آ جاتا ہے. ویسے تو آدمی کی زندگی کو بدلنے کے لیے ایک آیت ہی کافی ہے، ایک کوئی واقعہ ہی کافی ہے، لیکن جو ہدایت کے مرکز ہے، جہاں سے ہدایت سپلائی ہوتی ہے اور لوگ صحیح راستے پر چلتے ہیں، لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، وہ تین ہیں. ہدایت کے مرکز تین ہیں. نمبر 1، ہدایت کا مرکز پہلا ہے قرآن مجید.
اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ ایک جگہ فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن پاک ہدایت ہے سارے جہان والوں کے لیے۔ تو ہدایت کا اول جو ہے مرکز وہ قرآن مجید ہے۔ گویا آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس کا ادب و احترام کرتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے تو اس کو ہدایت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو جیسے آدمی رمضان المبارک کے اندر، دیکھو رمضان المبارک کے اندر ہر آدمی جانتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ ایک فرض آدمی ادا کرتا ہے تو 70 فرض کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ آدمی ایک نفل ادا کرتا ہے تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ مسجدیں تو ساری ہیں، ہم یہاں دیکھو نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، لیکن یہی نماز اگر ہم گھر پہ پڑھتے تو تنہا نماز کا ثواب ملتا۔ یہی نماز ہم مسجد میں پڑھنے کے لیے چلے آئے تو ایک نماز کا ثواب 27 گنا ہم کو ملنے لگا۔ یہی نماز رمضان المبارک میں ہم پڑھ رہے ہیں، کئی گنا ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ یہی نماز اگر ہم مسجد حرام میں جا کر پڑھیں گے تو ہمیں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، رمضان المبارک میں کتنے لاکھ کا ملے گا؟ یہی نماز اگر ہم مسجد نبوی میں جا کر پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ یہی نماز ہم مسجد اقصی میں جا کر پڑھتے ہیں، وہاں بھی ہمیں اتنا ثواب ملتا ہے۔ تو نماز تو وہی ہے، لیکن جگہ کے بدلنے سے، نسبت کے بدلنے سے اس میں نیکیوں میں اضافہ ہو گیا اور اس کی شان بڑھ گئی۔ تو ہدایت کا جو مرکز ہے قرآن مجید، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں عطا فرمایا۔ آدمی دن میں روزہ رکھتا ہے، شام کو تراویح پڑھتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آپ کو سنایا گیا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اسی طرح من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے دن کو روزہ رکھا اور رات کو تراویح پڑھی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اب آدمی دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو کیا کرتا ہے؟ تراویح پڑھی جاتی ہے، اس میں آدمی قرآن سنتا ہے۔ تو یہ قرآن یہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ ہر چیز کو فنا ہونا ہے، لیکن جو کلام اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ فنا نہیں ہوگی۔ اس لیے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی اٹھا لیں گے۔ یہ جو دو گتوں کے بیچ میں آپ کو قرآن پاک نظر آ رہا ہے اور کالی کالی روشنائیوں سے کمپیوٹر سے لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک بھی لفظ آپ کو نہیں ملے گا، چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ کا کلام جیسے اللہ کو فنا نہیں ہے، اللہ حادث نہیں ہے، اللہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اسی طرح یہ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب اللہ کا کلام ہے تو ہر چیز کو فنا ہو جائے گی، کلام کو فنا نہیں ہے۔ یہ کتاب اللہ حادث نہیں ہے، جیسے اللہ کی ذات فنا نہیں ہوگی ایسے کلام اللہ فنا نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ فرمایا حدیث پاک میں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صرف اسلام کا نام رہ جائے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ
ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، اسلام کا نام رہ جائے گا، قرآن تو ہوں گے، نقشوں میں قرآن پاک لکھے ہوئے ہوں گے، ایک وقت آئے گا یہ بھی اٹھا لیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ہی قرآن ہوں گے لیکن اس کی تلاوت کرنے والے نہیں ہوں گے۔ مساجدہم عامرہ، مسجدیں آباد ہوں گی، مسجدوں میں قالین ہوں گی، ایسیاں لگی ہوں گی، لیکن نماز پڑھنے والے سے پوچھو کہ پیچھے کتنی رکعت پڑھ رہا ہے، پیچھے کتنی رکعت۔ وہی ہوا نا کہ ایک آدمی نے جو ہے نماز پڑھی، ایک امام صاحب نے نماز پڑھائی عصر کی نماز، تو امام صاحب نے 3 رکعت پڑھائی یا 4 رکعت پڑھائی، جو بھی پڑھائی، مقتدیوں میں اختلاف ہو گیا۔ آدھا مقتدی بول رہے ہیں کہ امام نے 3 رکعت تراویح پڑھی ہے، 3 رکعت عصر کی نماز پڑھی ہے، آدھا مقتدی بول رہے ہیں کہ امام صاحب نے 4 رکعت نماز پڑھی ہے عصر کی۔ یہ 2 مقتدیوں کا آدھا آدھا آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ ایک بڑے میاں صاحب کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، جبہ قبہ تسبیح داڑھی ماشاءاللہ، وہ کھڑے ہوئے اطمینان سے اور کہنے لگے کہ امام صاحب نے 3 رکعت نماز پڑھائی ہے۔ اب سب لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ اتنا یقین سے آخر کیسے کہہ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کشف وغیرہ ہوا ہو؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ جناب آپ اتنا یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے 4 دکان ہے، میں عصر کی نماز میں 4 دکان کا حساب کر لیتا ہوں، آج 3 ہی دکان کا حساب ہو پایا تھا، امام صاحب نے سلام پھیر دیا۔ یہ حال ہے ہماری نمازوں کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک جو دیا ہے اس کی تلاوت آدمی کرے، وہی ہوتا ہے نا بھئی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اضافہ کرو نیکیوں میں، نیکیوں میں جب ہر عمل کے اوپر اجر بڑھا ہوا ہے تو پھر لوٹنے میں کیا دقت ہے؟ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرو، لیکن اس کے آداب کے ساتھ، رعایت کے ساتھ جب کوئی کام کرو گے تو اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر ویسے ہی کرو گے تو اب ایک مولانا صاحب نے تقریر کر دی کہ جو آدمی 40 دن تک 5 وقتہ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے بھینس دیں گے۔ اب یہ جو ہے آدمی 40 دن تک پورا نماز پڑھا ہے، 30 دن کراس ہوا ہے تو رسی جا کے خرید رہا ہے، کھوٹا جو گاڑتے ہیں باندھنے کے لیے اس کو خرید رہا ہے کہ 40 دن کے بعد بھینس ملے گی، سارا انتظام کر لیا۔ جب 40واں دن ہوا تو بھینس نہیں آئی تو امام صاحب کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ آپ نے کہا تھا کہ 40 دن کی نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ بھینس دیں گے، ہم نے تو 40 دن کی نماز پڑھی ہے، اب بھینس ملی ہی نہیں، رسی اسی ہم خرید کے سب لے آئے ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا اللہ کے بندے، سمجھانے کے لیے کہا تھا ہم نے۔ تو کہنے لگا اچھا ہوا، میں تو جانتا تھا، اس لیے 40 دن ہم بغیر وضو کے نماز پڑھے ہیں۔ کیا کہا اس نے؟ 40 دن ہم بغیر وضو کے نماز پڑھے ہیں۔ تو جب بغیر وضو کے نماز پڑھے ہو تو اس پہ کیا ملے گا؟ بھینس ملے گی کہ ڈنڈا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا جو مہینہ دیا ہے اور اس کے اوپر جو اجر و ثواب اور انعامات رکھے ہیں تو اس کی رعایت بھی ضروری ہے۔ جیسے مسجد حرام میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ایسے ہی گناہ کرنے سے بھی وبال بڑھ جاتا ہے، اور جیسے رمضان المبارک میں فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اور نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، ایسے ہی آدمی اگر رمضان المبارک کے مہینے میں گناہ کرتا ہے
تو اس کا بھی وبال بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی۔ اب دیکھو 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا اجر بے حساب ہے۔ نمبر 1 صبر۔ صبر ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے، نیکیاں بے حساب دی جاتی ہیں، صبر ایسی چیز ہے۔ دوسرے روزہ۔ روزہ ایسی چیز ہے جس پہ متعین نہیں ہے، فکس نہیں ہے کہ اتنی نیکیاں ملیں گی، بے حساب نیکیاں اور بے حساب اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے کہ جس پر بے حساب اجر اور نیکیاں ملتی ہیں، وہ ہے تو تھوڑا مشکل، لیکن بہت کم لوگ عمل کر پاتے ہیں۔ آپ کو کسی نے برا بھلا کہا، آپ کو تکلیف دی، آپ نے معاف کر دیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے حساب اجر اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں روزہ بندہ رکھتا ہے، میرے لیے رکھتا ہے، لیکن اس کے روزے رکھنے پر اسے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود اس کو بدلہ دوں گا، یا میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ تو جب بادشاہ مل جائے تو پھر اس کو کسی چیز کی کمی ہے؟ یا جب بادشاہ ہے کسی کو کوئی کسی چیز پر انعام دے تو پھر جتنا بڑا بادشاہ اور جیسا آدمی ہوگا ویسے ہی انعام بھی ہوگا۔ آدمی اگر معمولی حساب سے ہے تو صدقہ و خیرات کرے گا جب، تو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ ایک بادشاہ ہے تو وہ اپنے حیثیت کے مطابق دے گا، وہ تو پروردگار عالم وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزینوں کا اور خزانوں کا، ساری چیزوں کا مالک تو وہ پروردگار ہے۔ جب وہ بدلہ دے گا تو پھر کیسا دے گا؟ اسی لیے ایک مرتبہ ہارون رشید جا رہے ہیں راستے میں، تو ایک بڑے میاں جو ہے گڑھا کھود کر ایک درخت لگا رہے تھے۔ تو ہارون رشید نے پوچھا جناب کیا کر رہے ہیں؟ تو بڑے میاں نے جواب دیا کہ آم کا درخت لگا رہا ہوں۔ تو ہارون رشید نے کہا درخت تو لگا رہے ہو، پاؤں تو تمہارے قبر میں لٹک رہے ہیں، اس درخت سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو ان بڑے میاں نے جواب دیا کہ اگلوں نے درخت لگایا تھا، پچھلوں نے کھایا، اب ہم لگا رہے ہیں، ہمارے بعد والے کھائیں گے۔ تو ہارون رشید بڑا خوش ہوا، اپنے وزیر کو حکم دیا کہ چچا جان کو 1000 اشرفی انعام میں دی جائے۔ جب 1000 اشرفی ان چچا کو مل گئی تو چچا نے کہا جہاں پناہ درخت تو ابھی ہم لگا رہے ہیں، دیکھو پھل کھانے کو ابھی مل گیا۔ تو ہارون ظاہر سی بات 1000 اشرفی مل گئی، ابھی تو درخت لگا رہا ہے۔ بڑے میاں نے کہا درخت تو ہم ابھی لگا رہے ہیں لیکن پھل کھانے کو ابھی مل گیا۔ ہارون رشید خوش ہوا، اپنے وزیر کو حکم دیا کہ چچا جان کو 2000 اشرفی انعام دیا جائے۔ تو 2000 اشرفی جب انعام میں دی گئی تو بڑے میاں بھی بڑے ہوشیار تھے، کہنے لگے کہ جہاں پناہ لوگ سال میں اپنے درختوں سے اور پیڑوں پر سے 1 مرتبہ پھل کھاتے ہیں، میں نے ابھی درخت لگایا ہی ہے کہ سال میں ہم 2 مرتبہ پھل کھا چکے، یعنی 2 مرتبہ انعام مل چکا۔ تو بادشاہ سے وزیر نے کہا، ہارون رشید سے وزیر نے کہا جناب جلدی چلیے یہاں سے ورنہ یہ بڑے میاں خزانہ ہی صاف کر دیں گے۔ یہ بڑے میاں، یہ تو بادشاہ ہے، ہارون رشید ہے، سلطنت ہے اس کی، بڑا بادشاہ گزرا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نوازا تھا، اسی کی بیوی تھی، ہارون رشید کی ہی بیوی تھی
کہ سعودی عرب میں مکۃ المکرمہ کے اطراف میں انہوں نے خواب دیکھا تھا تو نہر کھدوائی تھی. آج بھی اتنی صدیاں گزر گئی ہیں اس کے آثار اور نشانات آج بھی پائے جاتے ہیں. بڑے پائے کے بزرگ تھے. انہی کے دور میں حضرت بہلول تھے. واقعات بہت ہیں. بہرحال تو یہ ہارون رشید ایک بادشاہ ہے. وزیر نے کیا کہا چلیے ورنہ چچا تو خزانہ حساب کر دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزے کا بدلہ میں خود دوں گا, اور جس کو پروردگار عالم بدلہ دے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ تو اسی کی شان ہے. وہ کتنا نوازے گا کسی کو کچھ پتہ نہیں. اس لیے آدمی روزہ تو رکھتا ہے. رمضان کے مطلب بھوکا پیاسا صرف نہیں ہے. آدمی دن بھر بھوکا رہ لیا, رات کو تراویح بھی نہیں صحیح سے پڑھا, ویسے ہی پڑھ لیا. کیا ہمارا ایمان, ہم کیسے لوگ ہیں؟ 20 رکعت تراویح پڑھنے میں بھی جان نکل جاتی ہے, جبکہ ایسے لوگ گزرے ہیں کہ تراویح میں پورا قرآن ختم کر دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کیوں؟ یہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو جب آدمی پڑھتا ہے تو اس وقت بڑے اونچے مقام پر رہتا ہے. اس وقت جو ہے آدمی بڑے اونچے مقام پر رہتا ہے. گویا بیٹھا تو ہے زمین پر لیکن اس کا مقام اور مرتبہ, یہاں تک کہ فرشتے جو ہے سننے کے لیے قطاریں لگا لیتے ہیں. یعنی آدمی کے اتنے قریب فرشتے ہو جاتے ہیں گویا اس جو قرآن کی قرأت کرتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے اس کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہیں. یہ حضرت اور جتنے بھی فرشتے ہیں, کوئی بھی فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے قدرت نہیں دی ہے قرآن پڑھنے کی سوائے جبرائیل علیہ السلام کے. اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر کے نازل ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کس کو؟ امت مسلمہ کو. ہم انسانوں کو اعزاز بخشا ہے کہ اتنا اونچا کلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا. تو اگر ہم اس کی بے حرمتی کریں گے اور اس کی بے عزتی کریں گے اور اس سے بے رخی کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین, کہ جب تک قرآن پاک سے ہم وابستہ رہیں گے اور اس کی تلاوت کرتے رہیں گے اور اس کے احکامات پر عمل کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اونچا مقام دیں گے, دنیا کے اندر عزت بخشیں گے. اور اگر ہم نے اس سے منہ موڑا, قرآن پاک کی بے ادبی کی اور اس کا احترام ہم نے نہیں کیا, یوں ہی سالوں سال گزر گئے, قرآن پاک پر گرد و غبار جمع ہے, صاف کرنے والا کوئی نہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں. اگر یہی بے رخی رہی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذلیل و رسوا کر دیں گے. اور اس وقت عالم اسلام میں مسلمانوں کو اوپر ظلم کرنے کی اور ان کو ستانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ دیا. قرآن پاک کی ہم تلاوت نہیں کرتے, اور اللہ ماشاء اللہ جو تلاوت کرتے ہیں تو وہ بھی ویسے ہی بس کہ بجائے اس کے کہ ثواب ملے الٹا انہیں گناہ ملتا ہے. مثال کے طور پر آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے, الحمدللہ رب العالمین, کیا ترجمہ ہوگا؟ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے. اب اگر اسی کو آپ چھوٹے ہاں سے پڑھ دیں, چھوٹے ہاں سے پڑھ دیں الحمدللہ, معنی غلط ہو جائے گا.
تو بجائے اس کے کہ آپ کو اس پر ثواب ملے، الٹا آپ کو گناہ ہوگا۔ میں جب اندھیری پڑھا رہا تھا سن 2010-11 میں، تو وہاں ایک صاحب نے واقعہ بتایا کہ جماعت گئی اور جب حلقہ لگا قرآن پاک صحیح کرنے کا، تو ایک بڑے میاں نے قرآن سنایا، جس میں جب ان سے سورہ فاتحہ سنا گیا، عمر رہی ہوگی میرے خیال سے 50-55 سال، جب حلقہ لگا، جماعت میں جب نکلتے ہیں تو قرآن صحیح کرتے ہیں، تو جب حلقہ لگا اور ان سے سورہ فاتحہ سنی گئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں کا نعبد وہاں کا نستعین، یہاں کا نعبد وہاں کا نستعین۔ ایسے یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، آپ کے اس مجمع میں ہزاروں بھرے پڑے ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں اچھا قرآن پڑھ رہا ہوں، لیکن حقیقت ہے اگر چیک کیا جائے تو زیرو آئیں گے اور فکر بھی نہیں ہے کچھ۔ تو یہ بے اعتنائی اور یہ بے رخی اگر اللہ کے کلام سے ہم کریں گے اور صرف اس کو دعا اور تعویذ کے کاموں میں ہم استعمال کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت ہے عذاب دینے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کرنے پر قادر ہے۔ اس کا یہ کلام اگر تم نے ناقدری کی تو تمہاری جگہ پر اللہ ایسے لوگوں کو لے آئیں گے جو قرآن پاک کا ادب احترام کریں گے۔ اس لیے واقعہ لکھا بھوپال کہ آپ جانتے ہوں گے بھوپال، ایک وقت بھوپال میں ایک عورت نے اولاد کے لالچ میں، اولاد کے چکر میں ایک جوگی کے پاس گئی کہ مجھ کو اولاد چاہیے۔ اس جوگی نے یہ آئیڈیا دیا کہ تم جا کر کے غسل خانے میں قرآن رکھو اور اس کے اوپر بیٹھ کر غسل کرو، تمہیں اولاد ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ ناواقفیت دھندا بنائے ہوئے ہیں دعا تعویذ کا کہ پتہ ہی نہیں ہے ان کو قرآن پاک کے کون سی آیت کا استعمال کہاں کرنا ہے اور کون سی آیت کیسی پڑھنی ہے۔ عملیات کا فن ہے ایک جو ہر کسی کو نہیں معلوم ہوتا، تو الٹا سیدھا کرتے رہتے ہیں۔ کبھی جو ہے کسی سور کے خون سے یا حیض کے خون سے قرآن پاک کی آیتیں لکھتے ہیں۔ یہ سفلی عملیات ہیں جن سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ فن جو ہے ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اور نہ ہر کسی کو کمال ملتا ہے۔ ہم کو بھی ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے، جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے اتنا جانکاری ہے کہ کون کون سی آیتوں میں کس کا توڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو عطا فرمایا، کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ، اب اس آدمی کو جوگی نے آئیڈیا دیا کہ قرآن پر جو ہے بیٹھ کر تم نہاؤ گی اللہ تمہیں اولاد دیں گے۔ اب یہ گئی غسل خانے میں پانی بھری اور وہاں قرآن کو رکھ کر جب اس پر بیٹھتی ہے تو اچانک ایک دھڑام سے آواز ہوتی ہے، چیخ کی آواز نکلتی ہے، بڑی خطرناک آواز ہوتی ہے۔ محلے والے سب اکٹھا ہو جاتے ہیں، تو جب دروازہ کھولتے ہیں غسل خانے کا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سائیڈ میں بالٹی میں پانی رکھا ہوا ہے اور اس کے بازو میں ایک سور کھڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو سور بنا دیا۔ یہ واقعہ جو حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، جو دارالعلوم کے دیوبند کے محتمم تھے، ان کے زمانے کا واقعہ ہے بھوپال کا۔ تو قرآن پاک ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی اس کی بے حرمتی کرے گا اور اس کا پاس و لحاظ نہیں کرے گا تو پھر اللہ رب العزت ہم کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ اب ایسی باتیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی کو دیکھو، تراویح آدمی قرآن پڑھتا ہے، شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ سے۔ اب بات اتنی ہے، ابھی میں چھیڑوں گا تو آئے گا نہیں، مختصر سے بتا رہا ہوں۔ تراویح شروع ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ سے، اس کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ سورۃ البقرہ۔ ہماری تراویح شروع ہوتی ہے گائے سے، اس کے بعد کون سی سورت ہے؟ سورہ آل عمران۔ اس کے بعد کون سی سورت ہے حافظ کو ادھر؟ سورہ نساء۔ اس کے بعد سورہ مائدہ، ہے نا؟
یہ ربط دیکھو، ربط اللہ تعالیٰ ارشاد، یہ گائے کا واقعہ جو سورۃ البقرہ میں ذکر کیا گیا ہے، یہ مقصد صرف گائے کا واقعہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک راز ہے، راز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو پار کر گئے ہیں دریا، تو وہاں پر گڑھے میں ایک لوگوں نے زیورات کو، مال دولت کو ڈال دیا تھا، اور سامری کے کہنے پر وہ سونے جواہرات بچھڑے بن گئے تھے۔ وہی تو گائے ہے، اسی کا قصہ ہے، وہ بچھڑے بن گئے تھے۔ تو اصل گائے کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے یہ بتانا ہے کہ یہود کا اصل جو نقطہ ہے وہ دولت ہے، دولت۔ یہود کا جو اصل نقطہ ہے وہ دولت ہے، اور اسی گائے کے اوپر میں اشارہ کر رہا ہوں، دوسرے دھرم بھی آئیں گے۔ اسرائیل کے کچھ لوگ ہندوستان میں بھی آئے، اور انہوں نے اپنے اس حربے کو استعمال کیا، جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو اپنے ذہن میں بسایا، اور آج اسی کے نام پر دنگا کرتے ہیں، فتنہ فساد کرتے ہیں۔ تو اصل چیز گائے نہیں ہے، بلکہ گائے مانے پرورش، یہ پرورش کی چیز ہے، اس سے آدمی دودھ پیتا ہے، کھاتا ہے، تو اس کے پیچھے اصل دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ کو رکھے ہیں، اور پھر سورہ آل عمران کو رکھے ہیں، اور اشارہ دیے ہیں اگر تم اپنے دشمن کو پہچاننا چاہتے ہو تو سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کے اوپر توجہ کرو، اس کو غور سے پڑھو، اس کو سمجھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے دشمن ہیں کون۔ یہ ایک راز ہے جس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء، چونکہ عورت یہ ظاہر سی بات ہے شیطانوں کے جالوں میں سے خطرناک جال ہے، اور اس کے بعد مائدہ اللہ تعالیٰ لائے ہیں، دسترخوان، تو گویا یہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کا تعلق عقائد سے ہے، اور سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ کا تعلق معاشرے سے ہے، کہ آدمی اگر عقیدہ صحیح رکھنا چاہتا ہے تو سورہ بقرہ اور آل عمران کو پڑھے، اس کے اندر غور و فکر کرے، اور معاشرے کو سدھارنے کے لیے آدمی سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ کو آدمی پڑھے اور اس کے اندر غور و فکر کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال وغیرہ کو لائے ہیں، اور آخر میں ارشاد فرمائی ایک چیز ہے جو ربط ہے۔ دیکھو پورے قرآن میں تقریباً 88 مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو کہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں۔ یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بار کہا تھا، لاڈ سے نام لیا تھا، تو ان کو بڑے خوش ہوئے تھے، فخر میں کہنے لگے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اللہ تعالیٰ تو ہم کو لاڈ سے یاد کر رہے ہیں۔ تو گھمنڈ آ گیا، ان کی سوچ چینج ہو گئی، کہنے لگے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اس کے محبوب ہیں، ہم جہنم میں نہیں جا سکتے، اگر جہنم میں گئے تو چند دن کے لیے، ویسے ہی کوٹا پورا کرنے کے لیے، ورنہ تو ہم کو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جبکہ مسلمانوں کو جگہ جگہ تقریباً 88 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو۔ تو گویا جب آدمی یا ایھا الذین آمنو پر پہنچتا ہے تو آدمی سہم جائے، ادب سے بیٹھ جائے کہ براہ راست اللہ ہم سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو جو پروردگار اتنے لاڈ اور ناز سے ہم کو خطاب کر رہا ہو اپنے مقدس کلام پاک میں، اس کلام پاک کا ہم کو کیسے ادب و احترام کرنا چاہیے اور اس کی کیسی تلاوت کرنی چاہیے۔ کافروں کو بھی اللہ نے جگہ جگہ نصیحت کی ہے، لیکن جب 30ویں پارے میں پہنچیں گے تو اللہ ارشاد فرما رہے قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون۔ یہاں رخ بدل دیا ہے، جو جیسے پیار سے سمجھانا چاہیے وہاں اس طرح نہیں، یہ کوئی پیار والا الفاظ تھوڑی ہے۔ قل یا ایھا الکافرون یہ پیار والا لفظ نہیں ہے، بہت ہو چکا ہے۔
اب تک جو ہوا بہت ہو چکا، قل یا ایھا الکافرون۔ اب یہ دوسری چیز ہے، اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں، تمہارا دھرم تمہارے پاس، ہمارا دھرم ہمارے پاس۔ اب اس حق اور باطل کی لڑائی میں جیت کس کی ہوگی؟ اللہ نے اشارہ دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح کس کی ہوگی؟ مسلمانوں کی ہوگی۔ پھر جب فتح مسلمانوں کی ہوں گی تو دشمن بھی آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ تبت یدا میں اشارہ دیا کہ جو دشمن ہوں گے وہ نیست و نابود ہوں گے اور ذلت و رسوائی کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا۔ فتح ہماری ہوگی تو فتح کے بعد حاسدین ہوں گے، ہمارے دشمن ہوں گے جو پیٹھ پیچھے ہمارے کاروائیاں اور سازشیں کریں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے آخر میں دو صورت رکھ دیا ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، کہ ان تمام خطرات سے ہم جب یہ دو صورت پڑھیں گے تو حاسدین کے حسد سے، مکاروں کی مکاریوں سے اور سازش کرنے والوں کی سازشوں سے اور ہر حربے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے، چاہے وہ داخلی دشمن ہو، چاہے وہ خارجی دشمن ہو، چاہے شیطان ہو یا دنیا کے ظاہری دشمن ہو۔ یہ دو صورت اللہ نے رکھ دیا، ہر ایک صورت کا ربط اور جوڑ اللہ تعالیٰ نے ہے۔ ویسے ہی یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں دیا ہے، یہ بڑی باعزت اور مقدس کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں اس کو نازل کیا، خاص جوڑ ہے۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے رمضان آدمی کی سفارش اللہ کے حضور کرے گا، یہ رمضان سفارش کرے گا، یا اللہ یہ میری وجہ سے بھوکا پیاسا رہا، میں نے اس کو کھانے نہیں دیا، پانی پینے نہیں دیا، اللہ آپ اس کی مغفرت کر دیجئے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، تو اس بندے کے حق میں رمضان کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ وہیں پر قرآن پاک یہ بھی کھڑا ہوگا سفارش کرنے کے لیے، اللہ ہم نے اس کو رات کو جگائے رکھا، اس کو نیند آ رہی تھی، پان کھانے کی طبیعت کہہ رہی تھی، اسپرائٹ پینے کی طبیعت اور موج کرنے کی طبیعت کر رہی تھی، لیکن یہ تراویح میں 20 رکعت کھڑے ہو کر آپ کے کلام کو سنا تھا۔ اللہ اس کو معاف فرما دیجئے اور اس پر رحم کریے۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ رمضان المبارک اور یہ قرآن پاک اللہ کے حضور اس بندے کی سفارش کریں گے تو اللہ ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ جیسے رمضان کی ہر گھڑی اور ہر منٹ اور ہر گھنٹے کا فیض الگ الگ ہے، ایسے ہی قرآن پاک کی ہر آیت کا فیض الگ الگ ہے۔ جیسے رمضان سارے عالم کے لیے ہدایت ہے، ایسے ہی قرآن پاک سارے عالم کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت سے اپنے مقدس کلام کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب العالمین۔